میرے محترم سامعین، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ میرے محترم، آئیے حضرت سیدنا امیر معاویہ کا مختصر تعارف۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں اور خال المسلمین ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف صحابیت عطا کیا ہے۔ یاد رکھنا میرے محترم، دنیا کے اندر ہزاروں زاہد کٹھے کیے جائیں، ہزاروں عابد کٹھے کیے جائیں، عبادت گزار وہ ہزاروں ہو جائیں، تب بھی صحابہ اکرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ عبادت تو وہ کر لیں گے، زہد تقوی اختیار کر لیں گے، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے صحابہ نے محمد الرسول اللہ کا دیدار کیا تھا؟ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے امیر معاویہ نے آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا، آنکھوں کو راحت پہنچائی تھی؟ تو یہ سب سے بڑا مقام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہیں شرف صحابیت عطا کیا گیا ہے۔ دوسرا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر طرح طرح کی باتیں ڈالی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تاریخی شخصیت سمجھ لیا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے اورنگزیب بادشاہ کی طرح، اکبر بادشاہ کی طرح، دوسرے بادشاہوں کی طرح امیر معاویہ کو بھی ایک بادشاہ سمجھ لیا۔ ہم نے پھر تاریخ کے اوراق میں امیر معاویہ کو ڈھونڈا، تو یاد رکھنا تاریخ کے اندر جس کے ذہن کے اندر جو تھا اس نے لکھ دیا ہے۔ اگر صحابہ کے متعلق کسی کے ذہن کے اندر گند تھا، اس نے گند لکھ دیا ہے۔ تو ہم نے صحابہ کو تاریخی شخصیت نہیں سمجھنا، ہم نے صحابہ کو قرآنی شخصیت سمجھنا ہے۔ خدا کی قسم، آج امت مسلمہ اگر صحابہ اکرام کو تاریخی شخصیت نہیں قرآنی شخصیت سمجھیں تو جتنے بھی اشکالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں۔ تو ہم نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق بھی تاریخی شخصیت نہیں بلکہ ہم نے ان کے متعلق یہ ذہن بنانا ہے کہ یہ صحابہ اور امیر معاویہ یہ قرآنی شخصیت ہیں۔ اور قرآن نے صحابہ کے متعلق کیا کہا؟ کہیں میرا رب اعلان کرتا ہے صحابہ کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ کہیں میرا رب اولئک هم الفائزون، کہیں میرا اللہ اولئک هم المفلحون، کہیں میرا اللہ صحابہ کے لیے اولئک هم الراشدون۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے صحابہ کے لیے اعلانات کیے ہیں۔ اور دوسرا، حضرت امیر معاویہ یہ تاریخی شخصیت نہیں بلکہ حدیثی شخصیت ہیں۔ آؤ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھو کہ امیر معاویہ کے لیے میرے نبی کیا کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے میرا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ میرے پیغمبر امیر معاویہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یارو، میرے پیغمبر حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ابو ہریرہ دوڑ پڑتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ابو ہریرہ درویش آج کیوں دوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ کیا جواب دیتے ہیں ذرا سننا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کملی والے پیغمبر کے دونوں ہاتھ میری ماں کی ہدایت کے لیے اٹھے ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے میرا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت سے مالا مال کر۔ ابو ہریرہ آج دوڑ کے جا رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی دعا گھر میں جلدی پہنچتی ہے یا میں ابو ہریرہ جلدی پہنچتا ہوں۔ میرے پیغمبر کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی، ابو ہریرہ بعد میں پہنچے ہیں۔ وہی ہاتھ میرے پیغمبر کے امیر معاویہ کے لیے اٹھیں تو میرے اللہ امیر معاویہ کو ان دعاؤں کا مستحق نہیں بنائیں گے؟ یقیناً بنائیں گے۔ دوسرا، میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کیا دعا کی ہے؟ میرے پیغمبر دعا کرتے ہیں اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے میرے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر، حساب کرنے کا علم عطا کر۔ میرا اللہ امیر معاویہ کی تقصیرات کو معاف کر، جہنم سے کے عذاب سے بچا کر جنت کا وارث بنا۔ یہ میرے پیغمبر کی دعائیں ہیں معاویہ کے لیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔
اور بھی حدیث کا آپ مطالعہ کیجئے، میرے پیغمبر تو بہت سارے مقامات پہ حضرت امیر معاویہ کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔